آپ کا دربار مدینے والے ہے سخی آپ کا دربار مدینے والے اور ابو طالب ہو ختیجہ ہو یا ہو ام سلمہ ابو طالب ہو ختیجہ ہو یا ہو ام سلمہ نعت میں آپ کا حصہ ہے مدینے والے نعت میں آپ کا حصہ ہے مدینے والے نعت میں آپ کا حصہ ہے مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس بات سے واقف تو یہ سارا زمانہ ہے اس بات سے واقف تو سارا زمانہ ہے لجپال محمد کا یہ لجپال گھرانہ ہے لجپال محمد کا لجپال گھرانہ ہے کہنے لگے نصرانی اترے گا عذاب رب نصرانی اترے گا عذاب رب کب ان پانچوں نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے ان پانچوں نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے منکر جو علی کے دوزخ میں ہے گھر ان کا نعرہ حیدری منکر جو علی کے ہیں ارے دوزخ میں ہے گھر ان
کا تو غلاموں کے لیے شاعر کہتا ہے حسنین کے منگتوں کا جنت میں ٹھکانہ ہے حسنین کے منگتوں کا جنت میں ٹھکانہ ہے لجپال محمد کا لجپال گھرانہ ہے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے حسن حسین وہ زارا حسن حسین وہ زارا علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے منافقوں کو یہ توفیق مل نہیں سکتی منافقوں کو یہ توفیق مل نہیں سکتی یہ کن کا کام ہے علی کا جو بھی ہے پیارا علی کا جو بھی ہے پیارا او علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے علی علی بولے علی علی بولے لگا تو شوق سے فتوے ثنائے حیدر پر لگا تو شوق سے فتوے ثنائے حیدر پر ہر ایک قرآن کا پارا ہر ایک قرآن کا پارا علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے اور آخری صدا ہاں کہا نہیں میں یہ سید ریاض شاہ جی نے کہا نہیں یہ سید ریاض شاہ جی نے کہ جو بھی ہے وہ ہمارا کہ جو بھی ہے کہ جو بھی ہے وہ ہمارا علی علی نعرہ حیدری علی علی بولے ہر ایک عرش کا تارا علی علی بولے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد گرامی قادر اہل محبت سامعین حاضرین اور ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ طبیعت کی علالت کی وجہ سے میں ابتدا ہی میں اپنے محبوب قسم کے خلیفہ ڈاکٹر محمد اطہر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد اطہر صاحب عرض وطن کے معروف دانشور تھے، یونیورسٹیوں کی تاریخ کے بڑے استاد تھے، لیکن سب سے بڑی بات کہ آخری عمر کے 22 سال گوشہ نشینی میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں، ان کی کوششیں، زہد اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آپ سب کے لیے بھی دعاؤں کے بعد اپنے مشائخ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کبھی حقیقتوں سے فیض لیتے ہوئے چند معروضات عرض کرنے لگا ہوں۔ ان آیات کی تلاوت پر گفتگو کا کوئی خاص حوالہ نہیں ہے۔ میری آج کی منزل ان آیات پر ختم ہوئی ہے، میں نے کہا انہی کو موضوع درس بنا لیتا ہوں۔ ارشاد باری ہے کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور مالک نہیں وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کے، الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق۔ عام طور پر ہمارے ہاں شفاعت کا اکیرا منع کیا جاتا ہے،
سفارش کرنا اور سفارش کے علاوہ کسی دوسرے معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی، حالانکہ قرآن حکیم نے، فرقان مجید نے یہ لفظ مختلف معانی کے آہنگ میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ تو جو ہمیں سفارش کرتا ہے وہ بھی دراصل اپنی تائید کسی کے ایشو یا مسئلہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی آرزوؤں کے خاکے میں رنگ بھر دیا جائے۔ قرآن مجید نے جس شفاعت سے انکار کیا ہے وہ دراصل ایک مشرکین کا بدتمیزانہ عقیدہ تھا کہ وہ پتھروں کے بت تراشتے، لکڑیوں سے بت چھیلتے، چٹانوں کی تراش خراش کرتے، لکڑیوں اور لوہے کی آمیزش سے کیلیں ٹھونکتے اور انہی کی پوجا کرتے اور کہتے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات میں اس بات کی نفی کی گئی کہ تم خود ہی بت تراشتے ہو، خود ہی بت گڑتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ تو یہ قول شاید نضر ابن حارث کا تھا کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کی تردید کی اور کہا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا بتوں کے جو پجاری ہیں وہ کوئی مالک نہیں ہیں کسی سفارش کے یا شفاعت کے۔ لیکن آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ شفاعت کا انکار کیا گیا وہاں الا بِإِذْنِ، بیشتر مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا الا بِإِذْنِ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اصل میں شفاعہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی اکیلی چیز کے ساتھ دوسری کو جوڑ دینا۔ مثلا طاق نمبر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس وقت کوئی جوڑا جائے تو وہ جفت ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کائنات کا نظام آپ دیکھیں تو ہر چیز کی نشو نما کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی چیز کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ وہ اگر نہ جڑے تو وہ چیز نشو نما نہیں پاتی۔ مثلا آپ دانا یا تخم زمین میں بوتے ہیں تو اللہ ہی اس کو پروان چڑھاتا ہے، لیکن اس بیج کے لہلاتی فصل بننے تک کئی مراحل ہیں اور کئی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کسان محنت کرتا ہے، وہ زمین کو نرم کرتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، لیکن باران رحمت اس بیج کے اگنے کے لیے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ فصل پکنے کے لیے سورج جڑا ہوا ہے، اگر دھوپ نہ ہو تو فصل کبھی پک نہیں سکتی۔ بلکہ
جو چاند کی روشنی ہے، میں نے ایک سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ یہ روشنی سورج کی روشنی سے قدرے مختلف ہے۔ یہ سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں، اگر چاندنی ان بخارات کے کلیجے سے آر پار نہ ہو تو وہ کبھی باران رحمت کی صورت نہ بنے۔ چاند اپنا کام کرتا ہے، سورج اپنا کام کرتا ہے، باران رحمت کے اپنے نظارے فائدہ دیتے ہیں، کسان بوند بوند پانی اپنے ماتھے پر سجاتا ہے، یہاں تک کہ اگر زمین کھودنے والی مشینیں یا گائے بیل قسم کے جانور نہ ہوں تو زمین کا کھودنا اور نرم کرنا بھی مشکل ہو، تو یہ چیزیں ساتھ جڑتی ہیں تخم کے بیج کے، تو وہ لہلاتی فصل بنتی ہے۔ یہی تو شفاعت ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ جڑنا اور اس کو نامکمل وجود سے نکال کر کے اس کو کامل وجود تک لانا، ارتقاء کی منازل طے کرانا اور اسے عروج تک لے جانا۔ قرآن حکیم اللہ بإذن کہہ کر کے دراصل اسی میں فرق کرتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں بتوں کی سفارش ہے اس کا کوئی مالک نہیں، اللہ بإذن، لیکن اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کی تائید اور تربیت بندوں کے ساتھ جڑتی ہے تو بندہ بندگی کے دائرے سے نکل کر ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بندہ عام اور بندہ خاص، انسان عام اور انسان خاص۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ بتوں کے پجاری، بت کوئی کسی سفارش کے مالک نہیں ہے، وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ آگے کہا اللہ مگر۔ اب ہم نے صحرائے فکر سے تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سی شفاعت ہے جس کے موتیوں کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہی ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کا اذن کسی کو ہے تو وہ ہے جس نے شہادت دی ہے حق کی، جس نے شہادت دی ہے حق کی۔ ویسے شہادت بمعنی گواہی ہے، جس نے گواہی قائم کی حق کی، جس نے گواہی قائم کی حق کی۔ اور اگر میں اس کو، آپ کا دماغ غبی نہیں، شاہدہ کو معنی شاہدہ ہی لیں اور شاہدہ کو شہادت سے لیں تو معنی یہ بھی بنتا ہے مگر وہ جو حق کے لیے شہید ہوئے، مگر وہ جس نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے شہادت قائم کی۔ زیادہ ہونا منظور خدا نہیں ہے، دراصل شاہد ہونا مقبول خدا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، زیادہ یزید کا معنی ہے، یزید ہونا مقصود خدا نہیں ہے، حسین شہید ہونا مطلوب خدا ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، تم پر لازم ہے کہ تم حق کی شہادت قائم کرو۔ Even this کہ you are alone، حق کی شہادت قائم کرو۔ You are in majority، حق کی شہادت قائم کرو۔ You are scholar of Islam، حق کی شہادت قائم کرو۔ You are صوفی، حق کی شہادت قائم کرو۔ اور حق کی شہادت جب ہوگی کہ حق والے کے ساتھ ہوگی، حق والے کے ساتھ نہیں ہوگے تو قیام شہادت کیسے ہوگا؟ آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اب میں چپ ہوتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ حق کے لیے حضور نے کیا کہا؟
یہ نہیں فرمایا کہ علی حق کے پیچھے جاتا ہے، فرمایا کہ حق علی کے پیچھے جاتا ہے. جدھر علی جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے. گروپ آف پیپل، لوگوں کا گروپ ہو، کوئی نیشن ہو، نظریات ہوں، افکار ہوں، اعمال ہوں، قرآن مجید تمہاری تربیت کرتا ہے کہ تم حق کے ساتھ رہو. معاف کیجیے، میری گفتگو کا مدار کوئی ایک شخصیت نہ بنائے. میں حضور کے زمانے سے لے کر تا قیامت بات کر رہا ہوں کہ اگر میں، چلو لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، علم والا سمجھتے ہیں، ہوں یا نہیں ہوں، لوگ سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. تو جو لوگ عالم سمجھتے ہیں، معاف کیجیے میں ان کی تواضع کے لیے کہتا ہوں، میں 10 غلطیاں کرتا ہوں، اللہ معاف کرے. اجتہادی تو کوئی ایک ہوگی نا. تو اگر بلنڈر آف مسٹیکس میں کروں تو ساری میری غلطیوں کو اجتہادی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسی شخصیت تلاش کرو کہ جو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حق کو حق کو حق کو حق کو. تمہاری صنعت کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جو فضیلتوں کے تاج گھڑ رکھے ہیں ان کو اپنی ٹکسال میں رکھو، ان کو اپنی کتابوں میں رکھو. صنعت وہ ہے جو اللہ دے، اور صنعت وہ ہے جو رسول کریم دے. اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے. روایات کو کتابوں سے سرکہ کر کے فضائل علی کو دوسروں سے منسوب کرنا یہ علم نہیں ہے، یہ کسی فیکٹری کے اندر پرزے ٹھیک کرنے والے مکینک کی سوچ ہے. یہ مکینک کی سوچ ہے، فٹر کی سوچ ہے. جو کچھ میرے حضور نے مولا علی پاک کے بارے میں کہا سو کہا کہ علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے. مجھے بتائیے آپ سب کو اگر حکم ہو جائے کہ تم اس دروازے سے نکلو جس دروازے سے آپ کا پیر ریاض حسین شاہ نکلے، تو خود بخود پتہ چل جائے گا جو مرید ہوں گے وہ ادھر ہی سے نکلیں گے جدھر سے میں نکلوں گا. جو مرید نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اس دروازے سے نکل جائے، ہو سکتا ہے اس دروازے سے نکل جائے. تو دیکھنے میں سمجھ آ جائے گی کہ مرید کون ہے اور منکر کون ہے. جو علی کے پیچھے چلتا ہے وہ مرید حق ہے. الا من شہد بالحق. میری بات سننے والے دوستو، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ قرآنی فکر چھوڑ کے اپنی ٹکسالی فکر اختیار کریں. بی اویئر. اپنی گھڑی ہوئی فکر کوئی معنی نہیں رکھتی. فکر وہ صحیح ہے جو قرآن میں ہے، جو کتاب میں ہے، جو صحیفہ حق میں ہے، وہی فکر ٹھیک ہے. نجات تو اس پر ہے مولانا. یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کا مؤلف میں تو نہیں ہوں، یہ حضور کے دل پر اتری ہے. انسانی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، تو قرآن کو چھوڑ کر مولانا روایات میں نہ کھو جائیں، نہ کھوئیں. واپس آئیں. ہم آواز مار رہے ہیں کہ غار ہرا سے ہرا والا نبی تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یا تو واو سے ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو بتوں کی طرف اپنی سفارشیں، اپنے بدعقیدگی، بد فکری منسوب کرتے ہیں. رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ حق کون ہے، جانتے ہیں. دے نو. اتنے جٹ نہیں ہیں، ان کو بیچ میں سے معلوم ہے حوض کوثر پر علی ہوگا. معلوم ہے، ان کو معلوم ہے. اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو حق کی شہادت دیتے ہیں انہیں علم والا بھی ہونا چاہیے. ان کے پاس علم کی سند ہونی چاہیے، ان کے پاس علم کی سند ہونی چاہیے. وہ صاحب علم ہونے چاہیے، وہ مصدر علم کے اوپر
محبت کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں. پتہ نہیں یا ہم مستغرق ہو گئے علی میں یا تم بھاگے ہو علی سے. دو باتوں میں سے تو ایک ہے، یا تم بھاگے ہوئے ہو یا ہم کو زیادہ. لیکن آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کے بارے میں کہا فنا فی شیخ ہونا ایک تصوف کی منزل ہے، تو فنا فی علی ہونا کیا؟ مولانا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. اگر حق ہو تو حق کو بھی پتہ ہے کہ کدھر ہے. اگر اس سے مراد علم ہو تو وہ جانتے ہیں کہ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بھائی جی، علم چاہیے تو وہ بھی اسی باب سے ملے گا، حکمت چاہیے تو وہ بھی اسی دروازے سے، اور اگر عمل چاہیے تو وہ بھی ادھر ہی سے ملے گا، اگر حق چاہیے تو وہ بھی ادھر سے ملے گا، شہادت چاہیے تو شہادتیں بھی اسی دروازے سے ملیں گی. کوئی ایسا نفیس گوہر اور جوہر اور موتی نہیں ہے جو ان کے آستانے رحمت پر نہ ملے. تھوڑا آگے بڑھوں. میرا اصل موضوع آج کا یہ ہے کہ جس بندے کو ایڈاپٹ کرنا ہو آپ مثلا دوستی لگانا چاہتے ہیں، آپ کا دل ہے کہ میں اس کو استاد بنا لوں، آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کو پیر بنا لوں. اس کا معیار کیا ہے؟ میں نے آج کے درس میں یہ بتانا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے. بڑا محل بنانے والا پیر نہیں ہوتا. دراصل قرآن کا معیار جس نے اڈاپٹ کیا ہو، پیر وہ ہوتا ہے. استاد آپ بنانا چاہتے ہیں تو استاد بھی اس کو بنائیں کہ جس کے پلے علم ہو، جس کے پلے حق ہو. معاف کیجیے، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں پہنچتا ہوں وہاں، اور جس سے آپ روٹیں تو اس کا بھی طریقہ ہے. قرآن مجید وہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کسی کو چھوڑنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، مرید پیر کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی پیر کو مرید چھوڑنا پڑتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارا ویژن قرآن کا ہے، تو ہمیں قرآن سے بات کرنی چاہیے، کتاب اللہ سے بات کرنی چاہیے. اصل موضوع یہ ہے، لیکن اس موضوع کو جب میں چھوؤں گا تو آپ کو آسمان سے ایک روشنی نظر آئے گی، ایک ضیابار ماحول آپ قرآن مجید کے لفظوں میں دیکھیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ یہ جن لوگوں کو تم نے سمجھا اپنا سفارشی، ان میں کچھ جان والے ہیں کچھ بے جان ہیں، ان کو بنایا کس نے؟ ان کا خالق کون ہے؟ کس نے ان کو بنایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بولیں گے اللہ نے. اچھا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں مشرکین، انہیں سے میجورٹی جو ہے وہ خالق کائنات اللہ ہی کو تسلیم کرتی ہے. ویسے تو شرمندگی ہے کرکٹ کا ذکر کرنا. میرے خیال میں جیسی ہماری ٹیم ہے، ہٹلر نے بھی ایسی ہی ٹیم دیکھی تھی، اس نے پابندی لگا دی تھی کہ ہمارے ملک میں کرکٹ نہ کھیلی جائے. لیکن آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ وہاں میں تو ایک اور چیز دیکھنے کے لیے سکرین ابزرو کی. سکرین ابزرو ایک اور چیز کے لیے اس لیے کی کہ میں دیکھتا ہوں مختلف مذاہب کے لوگ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی کسی کو بولڈ کر رہا ہے، کوئی کیچ پکڑ رہا ہے. اچھا، جس کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کنٹریبیوشن اپنے ملک کی خاطر کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اشارہ اوپر ہی کیوں کرتا؟ بت تو ان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہندوؤں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں. وہ بھیا ہندو ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ ان سے اگر پوچھو تمہارا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سب کی فطرت میں، سب کے اندر، سب کے وجود کے اندر خدا کی معرفت کا ایک پرتاؤ ہے. وہ اسے دیکھتا ہے لیکن بھٹک جاتا ہے. بھٹک جانے کو قرآن مجید نے کہا فَأَنَّا يُؤْفِكُونَ.
اگر خالق اللہ ہے تو تم منہ چاہے تو کدھر جا رہے ہو؟ یہ میں نے پنجابی میں معنی اس لیے کیا کہ اردو میں اس کا معنی اچھا ہو سکتا ہی نہیں تھا. فَأَنَّا يُؤْفِكُونَ, منہ اٹھائے کدھر جا رہے ہو؟ تم اللہ کی طرف آؤ, اس واحد احد فرد لا شریک, اس کی پہچان پیدا کرو اپنے اندر. اللہ اللہ. اب حسن کا سما بموسم بہار ملازہ ہو قرآن کے لفظوں. کتاب مجید کس طرح منظر کشی کرتی ہے. وکیل ہی وکیل ہی وکیل ہی وکیل ہی وکیل ہی, اور قسم ان کے قول کی. کن کے قول کی؟ ہی ضمیر کا مرجع حضور کی ذات ہے. وکیل ہی قرآن مجید نے مطلق کہا. وکیل ہی بیضاوی خانزادہ اور ان مفسرین نے یہ کہا کہ اس قول سے مراد ہے یہ کہنا یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اے میرے رب یہ ایک ایسی قوم ہے جو بے ایمان ہے. تو رب نے کہا کہ میرے محبوب نے یہ جو کہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے, وکیل ہے محبوب تیرے کہنے دی قسم. جو کسی کے بے ایمان ہونے کا قول کرے اس کے قول کی قسم. تو جو کسی کو یہ سند دے انا مدینۃ العلم علی بابھا, تو اس قول رحمت کا حال کیا ہوگا؟ بھائی ہم مانتے ہیں ابو بکر ارحم بے امتی, ہم تسلیم کرتے ہیں عمر فاروق ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں عثمان ذو النورین ہے, ہم وہ سب کچھ جو حضور نے علی کے لیے فرمایا تسلیم کرتے ہیں. ہم سب کچھ تسلیم کرتے ہیں. تم بھی تو مان جاؤ, آپ ہی تو مان جائیں. ایک کام نہیں کریں. میں نے کہا زمین کو آسمان نہیں کہیں گے, اللہ کی قسم کٹ جائیں گے. زمین کو آسمان نہیں کہیں گے, ہم ٹانگ کو سر نہیں کہیں گے, ہم شلوار کو قمیض نہیں کہیں گے. قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, ہم نالین کو تاج نہیں کہیں گے. اللہ کی قسم فتح مکہ والے جو بعد میں ہیں ان کو علی کے برابر نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھیں گے. آپ کے نعروں کی گونج میں تھوڑی سی توجہ کا طالب کہ اب میرا وہ عنوان شروع ہوا کہ کسی کو چھوڑنا ہے تو کیسے, کسی کو ایڈاپٹ کرنا ہے, اختیار کرنا ہے تو اس کا معیار کیا ہے. ہزاروں لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس بڑھاپے کی عمر میں قرآن نصیب کر دیا. اب میری کوئی تنظیم نہیں ہے, میں کسی گروپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, میں آستان محمد کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. حضور جو ہیں میرے خیال میں جس آدمی کی قمیص اور کرتے سے لال رنگ اترا ہو اس کو جھولے لال کا ترانہ کبھی پسند نہیں آتا. جھولے لال کا ترانہ اسی کو پسند آتا ہے جس کا چولا صحیح ہو, جس کا کرتا صحیح, جس کے کپڑے صحیح ہوں. قرآن مجید نے کہا کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, اے محبوب ان کو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں ان کو. بھائی یہ معتبر نہیں ہے کہ کوئے جانا میں رقیبان ماں غریباں جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو حضور کو نہیں چھوڑتے. آپ صحیح کہتے ہیں. عنوان یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے, عنوان یہ ہے کہ حضور بھی ہمیں اپنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے. رحمت عالم علیہ تحیۃ و ثنا, وہ بھی ہمیں اپنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے. خیابان سر سید کے کسی خان کی بیٹی کو اگر خطا والی کہا جائے
تو وہ خان اس کو معاف نہیں کرتا. محمد کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے والوں مصطفیٰ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ تم حضور کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ فصفح. اچھا یہ محترم مالفی صاحب، یہ افو سے اعلیٰ درجہ ہے صف کا. افو معاف کرنا، اس کا درجہ نیچے ہے، اس سے اوپر والا درجہ ہے صف کا. صف کیا چیز ہے؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. محترم سلیم صاحب، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ صفحہ، یہ کاغذ، یہ کاغذ صفحہ ہے. یہ ایک، اس کو صفحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو صفحہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چوڑا ہوتا ہے. جو چیز چوڑی ہو تو چوڑی ہونے والی چیز کو عربی میں صفحہ کہہ دیتے ہیں. کھلی ہونا، وسیع ہونا. اللہ اکبر. ایک اور لفظ مجھے یاد ہے، آپ کہتے ہیں مصافحہ کرنا. ہاں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مصافحہ کرتے تھے. یصافح، تو یصافح ہو مصافحہ کرنا. ایک آدمی ادھر سے ہاتھ آگے بڑھائے، دوسرا ادھر سے ہاتھ بڑھائے، وہ دونوں ملائیں. معاف کرنا، سنت کیا ہے؟ مصافحہ کرنے میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی جو کھلی چیز ہے وہ دوسرے ہاتھ کی کھلی جگہ سے ملے. کھلی جگہ کون سی ہے؟ یہ ہتھیلی. ہتھیلی صفحہ، صفحۃ الید، ہاتھ کا صفحہ. معنی یہ ہوگا کہ ہاتھ کی ہتھیلی. تو مصافحہ وہ ہوگا کہ ہتھیلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. بڑوں پر الزام نہ لگاؤ کہ وہ حضور کی سنت نہیں ادا کرتے تھے کہ انگوٹھے نہ انگوٹھا رگڑتے. مصافحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کا کھلا حصہ دوسرے ہاتھ کے کھلے حصے سے ملانا. سننا رسول اللہ علیہ السلام کی یہ ہے. باقی کہتے ہیں کہ اس جگہ میں محبت زیادہ ہے، رگڑو. تو رگڑنے کے لیے تو جو چیز جدھر مرضی ہے رگڑو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. لیکن جو سننا ہے وہ مصافحہ کرنا. وہ ہاتھ کی کھلی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی کھلی ہتھیلی سے جس وقت ملائی جائے تو وسعت پیدا ہوتی ہے. اس کو مصافحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ یاد رکھیں. تلوار کا پھل اگر چوڑا ہو، تلوار کا پھل اگر چوڑا ہو تو باریک نہ ہو، تو اس کو بھی صفحہ سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ اس کا پھل چوڑا ہے. چوڑا ہونا اس کا لغوی معنی ہے. معاف کیجئے، السفح من السیف، تاج العروس نے لکھا السفح من السیف، تلوار کا پھل چوڑا ہے. اب کہا گیا کہ ایک اور جگہ بھی دعا کرو مل جائے مجھے، ایک لفظ استعمال ہوا، افنضرب عنکم الذکر صفحا، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. یہاں صفحہ لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا. میں نے اس کا ترجمہ کیا، کیا ہم تم سے ناراض ہو کر اس ذکر کو تم سے واپس لے لیں؟ کیا ہم ناراض ہو کر تمہیں جو ذکر دیا ہے، قرآن دیا ہے، کیا ہم اس کو واپس کر لیں ہم آپ سے؟ رب کریم کسی سے ناراض ہو کر قرآن واپس تو نہیں کرتا. اب رب کریم نے کہا کہ جس کو چھوڑنا ہو، جو آدمی آئی جی تاڑی ترکڑی تھے صحیح نہیں، ترکڑی نہیں سمجھ آئی تو ترازو پر ٹھیک نہیں. جو معیار حق ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اس حق کے معیار پر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آپ محسوس کر گئے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حق کی پہچان کرنے میں بغض سے کام لیتا ہے. تو رب کریم نے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اپنے سر مبارک میں سے جو چوڑی چیز ہے اس سے ذرا موڑ لیں. وہ چوڑی چیز کیا ہے؟ چہرہ. ایک بندہ گندا آیا وہ آپ کے سامنے، تو رب کریم نے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اپنا چہرہ ادھر موڑ لیں، اپنا چہرہ ادھر موڑ لیں. سنیا بات چہرے پر بنے گی. اس پر میں
مزید تفصیل میں اترتا، بوتھیوں کی دو قسمیں ہیں. جو بوتھی ہوتی ہے وہ ماؤتھ، اور یار ماؤتھ انگریزی بول رہے ہیں چلو، وہ جو منہ ہوتا ہے وہ گندا اگر ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں پنم، اور بوتھی بوتھی پنا کر، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا. اور اگر نیک آدمی ہو تو کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اپنی نظر کرم بھی مجھ سے موڑ لی، اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا، وہ چہرہ ادھر نہیں کر رہے. اللہ اکبر. رب کریم نے بھی سزا کے طور پر کہا کہ وَلَا يَنظُرْ إِلَيْهِمْ، اللہ قیامت والے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں. تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تمہارے کوئی چہرے مورے والا تو ہے نہیں، ہمارے پاس تو چہرے والا علی ہے نا. النظر الى وجہ علی عبادہ. لیکن قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنے حسن کے ساتھ کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. قاسم صاحب، رب کریم نے کہا کہ ان کو چھوڑو، چہرہ پھیرو ان سے، نہ ان کو چہرہ اپنا دکھاؤ، اس قابل ہی نہیں. جو آدمی آپ سے نہیں ملنا چاہتا مت اس سے ملیں، جو آدمی آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس کو بے شک چھوڑیں، آپ اس کو چہرہ مت بتائیں. آج مزے کی ایک بات بتانے لگا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں. کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھ لیں اپنی ڈائری میں، ماں فقیر دی گل لکھ لیں. آپ نے بولی، میں نے اپنے استادوں والی بولی ہے، ماں فقیر دی گل لکھ لیں، اچھی طرح لکھ لیں. قرآن مجید نے کہا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے چہرہ موڑیے، چھوڑ دیجیے ان کو. لیکن کیا کہا وَقُلْ سلام، لیکن برے طریقے سے نہ چھوڑیں گا جی السلام علیکم جی. بیسٹ وے، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ. میں آج قاسم کو کچھ نصیحتیں لگا کے ادھر آیا تو میں نے کہا قاسم بیٹے تو بھی ناراض ہوتا ہے لوگوں سے، میں بھی ناراض ہوتا ہوں، لیکن تم یہ عادت نہ بنانا کہ جو کم ظرف آدمی ہے اس کو اور دباؤ اور دباؤ. تو یاد رکھنا کم ظرف کو جب دباؤ گے تو وہ اور کم ظرف ہوگا. آپ گندگی میں پتھر ماریں گے، گندگی پھیلے گی اور گندگی پھیلے گی. لیکن میری عادت یہ ہے کہ کم ظرف ہو یا عالی ظرف ہو میں اس کو اوپر اٹھاتا ہوں، اور جس وقت میں اس کو اوپر اٹھاتا ہوں تھوڑا بلندی پہ جاتا ہے تو خود ہی گر کے کچومر نکل جاتا ہے. اس کو ہمیں پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہمیں دور ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نیگلیکٹ کرنا کسی کو عزت دے کر، یہ قرآن مجید سے سیکھیں. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ وَقُلْ سَلَامٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. دوسری جگہ پر وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ قرآن مجید نے ایک طریقے بتائے کہ کسی کو چھوڑنا بھی ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اس کو حسن سے چھوڑ دو، اس کو اسلام کہہ کے چھوڑو. اس کو اچھا جی بھائی تاڑی ساڈا نہیں بڑھتی، ساڑی تو نہیں بڑھتی، السلام علیکم جی. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما قالوا سلاما. اب نتیجہ قرآن مجید نے بتایا. قرآن مجید جو نتیجہ بتاتا ہے اس میں بڑی پیشن گوئی ہے، بڑی پیشن گوئی ہے. اس کو میں نے کہا کہ رائٹ لکھیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تو برجستہ جملے کہتا ہوں. اس نے لاہور میں کہا کہ وقار کی اپنی رفتار ہوتی ہے، شرط تیزی سے چلتا ہے، وقار اپنی رفتار کو نہیں چھوڑتا. وقار رفتار کو چھوڑ دے وقار رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے جو صاحب وقار لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، وہ اپنی رفتار سے چلتے ہیں. وہ کوئی کم ظرف تھوڑے ہوتے ہیں کہ کم ظرفوں کا سا شیوا اختیار کریں. آج میں ایک اور فارمولہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ قرآن سے. قرآن مجید نے کہا کہ آپ اچھے طریقے سے چھوڑیں کسی کو. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ وَقُلْ سَلَامٌ وَقُلْ سَلَامٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے چھوڑنے سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. سلامتی، پیس، پیس از امپورٹنٹ. گلے پڑ جاؤ گے، او بھائی ویسے مجھ سے بہت بڑا ہے، میری مسجد کا خادم، بہت ہینڈسم آدمی ہے، لیکن اگر وہ میرے گلے پڑ جائے گا، میں اس کے گلے پڑوں گا تو سارے دنیا میں شہرت ہو جائے گی کہ شاہ جی گلے پڑے ہیں فلاں کے. اس کو تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں بندہ شاہ جی کے گلے پڑ گیا ہے. کم ظرف اور ذلیل آدمی کو دور ہٹانا. فَقُلْ سلام، پیسفلی اس سے الگ ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے اس طرح آپ ناچ کے اس کو دور کر دیں. نتیجہ کیا نکلے گا آپ سنیے. قرآن حکیم کتاب مجید کہتی ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون. جس کو آپ نے اچھے طریقے سے چھوڑا نا 3-4 سال گزرسن نہ پتر پہلے دم دبا کے پیچھے آ کے بیٹھ سی, پھر اولے جی جلسے کے درمیان بیٹھ سی, پھر اولے جی آگے آ جائے گا, پھر 5 سال گزر گئے کہیں گے شاہ جی اسلام بیمار ہو گیا تھا, میں مجھے یہ ہو گیا تھا, مجھے وہ ہو گیا تھا. تو شرط یہ ہے کہ آپ الجھے مت کسی سے. الجھنا دراصل کام کو خراب کرنے کے مترادف ہوتا ہے. آئیے اس باب میں 3 بار حیدر حیدر کریں, میں حضرت علی کا کون سنا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشادات آپ کو سناتا ہوں. کیا دانائی ہے, کیا حکمت ہے. اور آپ فرماتے ہیں بہت لوگ امریکہ انگلینڈ یہاں میری گفتگو سنتے ہیں, لیکن ان سے معذرت کرتا, بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو اس کی کوئی زبان بھی ٹھیک نہیں رہتی. وہ پنجابی بولے پنجابی غلط, وہ بوڑھا جو ہو جاتا ہے زبان. لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں, آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اسنین کریمین کو نصیحت کی, جس نصیحت سے یہ انگریز متاثر ہوا. متاثر ہونے کے بعد اس ارشاد پر پوری بک لکھی, اور اتنی ہینڈسم وہ کتاب لکھی کہ وہ پڑھنے کے قابل ہے. وہ پیراگراف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا تھا, میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ریممبر سن, بیٹے اس کو یاد کرو, that vanity and conceit are forms of folly. یہ خود نمائی اور تکبر یہ حماقت کی اقسام ہیں, بے وقوفی ہیں. These states will bring to you serious harm. اگر تم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرو گے یہ تمہیں بہت نقصان دیں گی. Will be constant source of danger to you. یہ تمہارے لیے مستقل خطرہ بن جائیں گی. Therefore lead a well balanced life. بڑی متوازن زندگی گزاریں. And exert yourself to learn an honest living, but do not act like a treasure for somebody. مولا علی فرماتے ہیں کہ خوبصورت زندگی گزارو, کسی کے خزانچی بن کے نہ رہو. اس لفظ پر میں تھوڑی توجہ چاہوں کہ مولا علی نے کہا کہ کسی کے خزانچی مت بنو, تم باوقار زندگی گزارو, اچھی زندگی گزارو. خزانچی بننے کا معنی کیا ہے, آپ خود ہی معنی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو ہم نے ادھر چھوڑنا اور قبر میں جانا ہے. تمہاری اولاد ہے, تم اس کے لیے بخل, حسد, غلط سورسز استعمال کر کے دولت جوڑتے ہو. اس کا معنی ہے تم اپنے بچوں کے خزانچی ہو, کہ تم ان کی دولت جو ہے وہ جوڑ کے انہیں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اپنے بچوں, اپنی نسل اور اپنی جنریشن کو سکھاؤ کہ جو دولت خدا کی توجہ سے ملتی ہے کسی اور سے نہیں ملتی ہے. اسی چیز کا فقدان ہے. ہم ہدایت اور فضیلتوں سے دور ہو گئے ہیں. بڑا خوبصورت ایک قول آپ کی نظر کر کے مولا پاک کا. آپ فرماتے ہیں کہ سائلنس از اے گریٹ بلیسنگ. وین ڈفرینسز آر ہیوج, وائسز آر ریزڈ, knowledge is lacking and reasoning has no place. مولا علی فرماتے ہیں کہ خاموشی عظیم نعمت ہے, خاص طور پر جس وقت اختلافات لوگوں کے زیادہ ہو جائیں, آوازیں بلند ہوں, علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی قیمت نہ ہو. بیٹا اس وقت بولنا فضول ہے, اس وقت تم خاموشی اختیار کرو. میرے پیارے دوستوں, آخر میں ایک جستجو آپ کے دل میں پھر بچ گئی کہ میں نے چھوڑنے کا طریقہ تو بتایا, لیکن اڈاپٹ کرنے کا تو میرے خیال میں وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی اس میں معیار دے دیا گیا, الا من شہد بالحق وہم یعلمون. حق آپ کا معیار ہے. ماضی میں نظر کریں, دیکھیں حق کے ساتھ کون ہے. مستقبل میں نظر کریں, حق کے لیے اٹھتا ہوا قدم کون سا ہے. اپنے موجودہ زمانے کو دیکھیں کہ حق کا سپورٹر کون ہے, کون حق کے ساتھ چلتا ہے. آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پرچم کے سائے تلے آئیں جس میں حق کو. مجھے قسم زمین اور آسمان بنانے والے خالق حق کی کہ جو جب بھی تم حق تلاش کرو گے تمہیں آل بیت اطہار کا گھر ملے گا, جہاں سے یہ جھنڈے ملتے ہیں, جہاں سے یہ علم ملتے ہیں. کمپینینز آف رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा काबिल कदर काबिल मोहब्बत हैं, लेकिन उनका टाइम था गया गुजर गया। 110 हिजरी तक सहाबा सारे के सारे खुदा के पास चले गए, बड़ा मकाम लेके गए, उरूज लेके गए। हुजूर के कदमों में बैठने की मेराज से बड़ी मेराज कौन सी होगी। अल्लाह ने उनको वो दौलत दी। लेकिन 110 हिजरी के बाद आप कोई सहाबी तलाश करें, आपको कोई सहाबी नहीं मिलेगा। लेकिन आप खून रसूल तलाश करें तो ठेबों टीलों पर ऐसे खानदान मिलेंगे जिनका शजरा नस्ब मोहम्मद अरबी से मिलता है। इसलिए अपने डिसीजन, अपने फैसले और अपनी सोचें, अपने अफकार गलत न करें। अपना रास्ता सिरात मुस्तकीम ही बनाएं, लेकिन सिरात मुस्तकीम वो नहीं जो हुजूर से हट कर हो। सिरात मुस्तकीम वही जिस पर नकूशे बाय रसूल के जलवे आपको नजर आए। अल्लाह अज़्ज़ा सुब्हानहू आपको और मुझे अमल खैर की तौफीक दे, फ़िक्र हक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो दानों बैठो, जिक्र करें और फिर दुआ करना। अस्तग़फिरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथ पकड़े, दोनों आँख बंद करके मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आज इस मस्कीन में पहुँचे, मेरे को मेरे पीरां में पहुँचे। तो सिलसिला लिया चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, जिमें अब्दुल कादिर जीलानी, गरीब नवाज, मखदूम जहानिया जहाँ गश रहमतुल्लाह अलैह ताला, बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे। तमाम सलासिल तो बशमूल सिलसिला आलिया हसन बसरी, इमाम हादी अली नक्की पाक में पहुँचे, तक्की पाक में, इमाम रज़ा पाक में पहुँचे, इमाम मूसा काज़िम पाक में पहुँचे, इमाम जाफ़िर सादिक पाक में, बाकर पाक में पहुँचे, ज़ैनुल आबिदीन में, इमाम हुसैन पाक, हसन पाक, इमाम नाफिल उसूल वल बला अली अल मुर्तज़ा तक पहुँचे। अल्लाह पाक की ज़ात तक बच्चे सिलसिला कबूल की था, क्यों कबूल है। और खबे पासे दिल है तो इस पहले जिक्र तरावरी करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و نبینا و مولانا محمد و بارک۔ اللہ کریم، اللہ کریم عاجز مسکین تے شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو خراب کرنے واسطے کوشاں ہے۔ تیری مدد چاہیے ہے اللہ کریم، تیری مدد چاہیے، اللہ تیری مدد چاہیے۔ سانو اتنے بھی وقار نال تے ایمان نال رکھی، تو دنیا میں چو ایمان وقار نال ہی اٹھائیں، تو قبر نے چو بے عزت ہونے کو بچائیں، عذابہ کو بچائیں۔ اللہ دوزخی آپ کو بچاویں، جنت رحمت نصیب کریں، بڑے اندر سانو گستاخ نہ کریں، بڑے اندر سانو گستاخ نہ کریں۔ اللہ کریم دل زندہ کر دے، یہ سارے ذکر کرن، اللہ اللہ کرن، مؤدب کر دے سانو۔ ساڑھے ڈاکٹر عطر صاحب بھی فوت ہوئے، تو معرفی صاحب ساڑھے جلیل القدر عالم دین نے انہوں دے بھائی فوت ہوئے، دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت کر دے، اللہ انہوں دے درجہ میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں آج از مسکین انہوں سارے واسطے خیر منگنا تیرے کولو، انہوں دے دامن دے کشکولہ میں خیر پا دے، بیماریاں نو شفا نال بدل دے، غربت نو غنا نال بدل دے، بے غیرتی نو غیرت نال بدل دے، انا نو خودی نال بدل دے، بے ایمانی نو ایمان نال بدل دے، بے فکری نو فکر نال بدل دے۔ اللہ پاک اہل لوگ نصیب کرے صحبت واسطے، اللہ گندے لوگاں دی آلودگی کو بچاوے، گندے لوگاں دی آلودگی کو اللہ بچاوے۔ اساں کو اگر کوئی گند ہوئے تو اللہ اس نے بھی ہدایت تے نور نال بدل دے، ہدایت تے نور نال بدل دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی برحمتک یا